امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے تذکرے اجتماع میں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سورہ الحشر کی 3 آیات کا صرف ترجمہ اور ان کا تھوڑا سا مفہوم رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان غنی اور مہاجرین و انصار، ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق وہ کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ۔ آپ کے پاس عراق کے علاقے سے ایک گروہ آیا تو انہوں نے ان تینوں شخصیات، بڑی تینوں شخصیات، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے متعلق کوئی کم جو گفتگو تھی وہ کرنا شروع کر دی، جو نازیبا گفتگو تھی۔ سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ساروں کو خاموش کروایا، بڑے غور سے سننے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم جو میرے سامنے اس وقت موجود ہو ان کے خلاف باتیں کرنے والے، مجھے بتاؤ کیا ان مہاجرین میں تم شامل ہو جنہوں نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی اس آیت میں نازل فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجرین جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے ہجرت کر گئے یہاں سے، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے انہی مہاجرین کی ایک اور شان بیان فرمائی قرآن عظیم کی سائے سے۔ آپ نے فرمایا ان مہاجرین نے ہجرت اس غرض سے کی وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا چاہتے تھے، کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا انہی مہاجرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، وہ سارے کے سارے ہی سچے ہیں، کیا تم وہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ہی بیان سے واضح ہوا کہ تم وہ نہیں ہو۔ دوسری جماعت جنہوں نے مدینہ طیبہ میں پہلے ہی سے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، موجود تھے وہاں پر، وہ ایمان قبول کر چکے ہوئے تھے اور ان اوپر سے آنے والے مہاجرین کا دل و جان سے وہ استقبال کر رہے تھے، اپنی جگہ ان کو دے رہے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا والذین تبوؤا الدار، وہ جن کے پہلے سے گھر موجود، والایمان من قبلہم، پہلے سے وہ ایمان لا چکے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آ رہے تھے وہ ان ساروں کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے، محبتیں ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور ان کو اپنے سینوں میں کسی قسم کی حاجت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی آئے گا ہم اپنے ہر طرح کے معاملات کے اندر ان کو شریک کر لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت تھی اس کے باوجود وہ آنے والوں کو ترجیح دے رہے تھے۔ تو مجھے بتاؤ تم ان میں سے ہو، ان انصار صحابہ کرام میں سے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں۔ یہ 2 گواہیاں انہوں نے خود دے دی۔ اب میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، مہاجرین میں آنے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور خود سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹیاں پاک بھی ان میں شامل ہیں، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، آپ کی ازواج ان میں شامل ہیں، سیدہ اماں جی عائشہ الصدیقہ ان میں شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں شامل ہیں۔ آپ ہجرت فرما کے آئے تو آپ نے اس جماعت سے فرمایا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ان دونوں جماعتوں میں سے تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں ہیں، تو پھر اب اگلی گواہی میری سنو۔ یہ اب اگلا بیان جو ان کے اوپر لگا، یہ امام سیدنا زین العابدین نے خود فرمایا اب میرا بیان سنو۔ یہ دو جماعتیں ہیں ایمان والی، مہاجرین اور انصار، ان کے بعد ایک ایمان والی جماعت آ رہی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، ان دونوں جماعتوں کے بعد جو آئے وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ مجھ سے ہی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے رب، ہم سے پہلے جو حالت ایمان میں چلے گئے ان تمام ایمان والے ہمارے پیارے بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، غل کہتے ہیں حسد کو، کینے کو، بغض کو، عداوت کو، یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ان دونوں جماعتوں جو ایمان والی جماعتیں ہیں ان کا کبھی بھی کینہ ہمارے سینوں میں نہ آنے دینا، ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیں محبت کرنے والوں میں رکھنا۔ اور وہ ساتھ کہتے ہیں اے ہمارے رب انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آخری والی آیت سنا کے تو فرمایا میں اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھنے والا، میں خود یہ گواہی دیتا ہوں کہ پہلی دو جماعتوں میں تم نے کہا کہ تم خود نہیں ہو، اور میں یہ گواہی دے رہا ہوں اس آخری جماعت میں بھی تم نہیں ہو، یہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا اخرجو، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ کیوں کہ تین ہی جماعت ایمان والی جماعتیں ہیں، یا مہاجرین و انصار ہیں اور پیچھے وہ ہیں جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں، تم ان میں تینوں ایمان والوں میں نہیں، لہذا میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان عظیم ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے پاس سے نکال دیا۔